بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف، حقیقت اور فضیلت۔ ہر جمعہ کی نماز سے پہلے اس سورت کو پڑھنے والے کی زندگی میں اگلی جمعہ تک اللہ کی رحمت کا نور برسے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ کچھ روایتوں کے مطابق اس سورہ کی پہلی 10 آیات اور کچھ روایتوں کے مطابق اس سورہ کی آخری 10 آیات حفظ کر کے بار بار پڑھنے سے دجال اس پر حاوی نہیں ہوتا۔ اس سورہ میں 4 واقعات کا بیان کیا ہے۔ پہلا واقعہ گفا کے لوگ، دوسرا واقعہ باغ کا مالک، تیسرا واقعہ موسیٰ اور خضر، چوتھا واقعہ ذوالقرنین۔ یہ چاروں واقعے کا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا کچھ مقصد ہے۔ وہ ہے گفا کے لوگ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش، ایمان والوں کا امتحان کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کیسے امتحان لیتا ہے، اور وہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کے کیسے ساتھی ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ باغ کا مالک۔ اس میں اولاد اور دولت کا امتحان کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد والوں کا اور دولت والوں کا کیسے امتحان لیتا ہے، اور اس واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کی پہچان کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو اس میں عالموں کی علم کا امتحان لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والوں کو علم کا کیسے ادب کرنا چاہیے۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین، صلاحیت اور اختیار کی آزمائش، اس کا امتحان کا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے پاس کچھ پاور ہے، کچھ صلاحیت ہے، تو نیکی اور اخلاص سے دوسروں کی کیسے مدد کرنی چاہیے۔ گفا کے لوگ، ایمان والے جوان بچے جو کافروں کے ملک میں رہتے تھے، انہوں نے کافروں سے تنگ آ کر ملک کے باہر ایک گفا میں پناہ لی، اور اللہ نے ان پر رحمت فرماتے ہوئے سورج کی روشنی سے بچا کر 309 سال تک نیند عطا فرمائی، اور ایک کتے کو گفا کے باہر بٹھا کر ان کی حفاظت کی۔ باغ کا مالک، ایک باغبان نے اللہ پر بھروسہ توکل نہ کیا اور اللہ کی رحمت بھولتے ہوئے اور اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے تکبر کیا کہ میرے باغ سدا ہرے بھرے رہیں گے۔ یہ تکبر کرنے سے اللہ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیے۔ پھر اللہ سے مغفرت مانگی، لیکن اللہ کی رحمت کا وقت گزر چکا تھا اور اس کا باغ برباد ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی علم کا ادب نہ کیا، تو یہ علم کی بے ادبی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہتر علم والے کو پانے کے لیے سفر کرنے کو کہا، جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ڈوبتی ہوئی ناؤ، ایک بچے کا قتل اور گرتی ہوئی دیوار کو سنوارنے میں عالم کے علم کی ادب کے بارے میں اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ ذوالقرنین، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا جو علم والا تھا اور طاقت والا بھی تھا۔ وہ دنیا کے سبھی حصوں میں سفر کر کے لوگوں کی مدد کرتا تھا اور نیک باتوں کی
تبلیغ کرتا تھا۔ ایک جگہ کے لوگ یاجوج ماجوج قوم کے ظلم سے بڑے پریشان تھے، اور اس بادشاہ نے اپنی حکمت اور اپنی طاقت سے یاجوج ماجوج کی قوم کے اطراف لوہے سے بھی مضبوط دیوار بنا کر یاجوج ماجوج قوم کے ظلم سے چھٹکارا دلائی۔ ہر ایک واقعات کے حوالے سے اس سورہ میں آیت نازل ہوئی ہے۔ گفا کے لوگ، آیت نمبر 28، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دو جو رات اور دن اپنے رب کو اس کی خوشی کے لیے پکارتے ہیں، اور سانسارک جیون کی شوبھا کی چاہ میں تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھیر لو، اور ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا ہے، اور وہ اپنی اچھا اور واسنا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اس سورہ کی آیت 22۔ اب کہیں گے کہ وہ لوگ 3 لوگ تھے اور چوتھا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ لوگ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ لوگ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہوں کو معلوم نہیں ہے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو، مگر اتنی ہی بحث کرو جو ظاہر ہو چکی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے۔ بات کا مالک، آیت نمبر 45، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ اس کے حالت پانی کی جیسی ہے، جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی اگانے کی طاقت اس میں مل گئی، اور زمین خوب پھلی پھلی، پھر آخر ہم نے اس کو ریزہ ریزہ بھوسا کر دی، اور اس کو ہوائیں اڑائی پھرتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی سے، خاص علم سے کچھ سکھایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا، کیا آپ کو جس علم سے رہنمائی کی گئی ہے اس میں مجھے کچھ سکھاؤ گے؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، مگر جو چیز تمہارے علم کے دائرے سے باہر ہو اس پر تم کیا صبر کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ اطمینان رکھے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ ذوالقرنین، آیت نمبر 94 اور 95۔ ان لوگوں نے عرض کیا، او ذوالقرنین، اسی گاتی کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو ہمارے ملک میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس گھر سے آپس میں چندہ جمع کریں تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا، میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں، تم صرف مجھے قوت سے مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں گا۔ اس صورت میں کچھ خاص دعا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 10، یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں، دین اور دنیا دونوں کاموں میں کامیابی عنایت کر۔ پھر آیت نمبر 24، مستقبل میں کوئی بھی کام کرنا چاہو یا کام کرنے کی سوچ رکھو تو انشاءاللہ کہا کرو، تاکہ اللہ اس کام یا سوچ پر رحمت کیا کرے۔ آیت نمبر 46، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور تمہارے اچھے اعمال کی نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہے۔ آیت 49، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی، تو گنہگار اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہائے میری شامت،
कैसी किताब है जिसमें छोटे या बड़े कोई भी गुनाह छोड़े नहीं है, सभी चीज बयान की गई हुई है। आयत नंबर 52, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब तुम जिन लोगों को मेरा शरीक ख्याल करते थे उनको मदद के लिए पुकारो। तो वो लोग मदद के लिए पुकारेंगे, मगर जिस लोगों को तुम शरीक करते थे, जिससे तुम मांगते थे, वो लोग क़यामत के दिन तुम्हारी कुछ न सुनेंगे। और अल्लाह ताला जिससे तुम मांगते थे और मांगने वाले दोनों के बीच एक खतरनाक आड़ बना देंगे, यानी शरीकों और इंसान, ये दोनों के बीच खतरनाक आड़ बना देंगे। ये आयत बुत या मूर्ति के लिए नहीं है, क्योंकि पत्थर, पेड़, जानवर, पहाड़, परिंदे वगैरह क़यामत के दिन मिट्टी किया जाएगा और सिर्फ जिन और इंसान को हिसाब किताब के लिए उठाया जाएगा। इसलिए ये आयत इंसानों के लिए है, बुत के लिए नहीं है। आयत नंबर 110, इस आयत में अल्लाह ताला ने एक सबूत दिया है कि अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल ही थे। इसमें कहा गया है कि आप कह दो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, मगर फर्क वो है तुम्हारे और मेरे बीच में कि मेरे पास वही आती है। तो ये आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो अल्लाह ताला ने एक सबूत नाजिल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल ही थे। अल्लाह हाफिज।